نماز کی اہمیت۔ نماز ایک ایسا عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اللہ کی رضا کی خاطر روزانہ 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز میں دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے تاکہ وہ روحانیت سے بھرپور انداز میں نماز ادا کر سکے۔ اس کے ذریعے انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے جو کہ دنیاوی مسائل سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ نماز میں دل لگانے کے لیے سب سے اہم چیز نیت کی صفائی۔ اگر نیت صحیح ہو اور انسان سچے دل سے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا دل خود بخود عبادت میں لگتا ہے۔ دھیان اور تمرکز کی اہمیت۔ نماز میں دل لگانے کے لیے دھیان اور تمرکز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا کی تمام پریشانیوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ نماز میں ہمارے سامنے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ہم اس کی رضائی کے لیے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تمرکز کو بڑھانے کے لیے ہم اللہ کی صفات اور اس کے انعامات پر غور کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کی بخشش، رحم اور کرم۔ اس سے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور نماز میں خشوع و خضوع بڑھتا ہے۔ اللہ کی یاد میں رشتہ مضبوط کرنا۔ نماز میں دل لگانے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں رشتہ مضبوط کریں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی عظمت کے بارے میں سوچتے ہیں تو دل میں خود بخود نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت اور اذکار بھی دل کو سکون بخشتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنے سے دل کا سکون بڑھتا ہے اور نماز کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نام پر گزرے ہر لمحے کو یاد کرتے ہوئے نماز میں دل کو لگانا ممکن ہے۔ رکوع اور سجدے کی روحانیت۔ نماز میں دل لگانے کا ایک اہم طریقہ ہے رکوع اور سجدے کی روحانیت کو سمجھنا۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق جھکاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے اور دل اللہ کے سامنے مکمل طور پر جھک جاتا ہے۔ اس روحانیت کو سمجھ کر انسان نماز میں زیادہ دل لگا سکتا ہے۔ نیت کی صفائی۔ نماز میں دل لگانے کا سب سے اہم ذریعہ نیت کی صفائی ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نیت صاف اور خالص ہونی چاہیے۔ نیت میں اللہ کے لیے سچے دل سے عبادت کرنے کا ارادہ شامل ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کی نیت صحیح ہو تو نماز کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ دل میں اللہ کی محبت کا اضافہ۔ نماز میں دل لگانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں بڑھائیں۔ جب انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کرتا ہے تو وہ نماز میں زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور اس کی محبت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا نماز میں دل لگانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی محبت اور رحمت کے بارے میں سوچنا نماز کو روحانی بنا دیتا ہے۔ دنیاوی فکر سے دوری۔ نماز کے دوران دل کی سچائی اور دھیان کی سب سے بڑی رکاوٹ دنیاوی فکر ہوتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی دنیاوی پریشانیوں اور کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا ضروری ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز کے دوران دنیاوی سوچوں کو ذہن سے نکال کر صرف اللہ کی طرف دھیان مرکوز کرنا ضروری ہے تاکہ نماز میں دل لگ سکے۔ عبادت کا وقت مختص کرنا۔ نماز میں دل لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے لیے خاص وقت مختصر کریں اور اس وقت کو پورے دل سے عبادت میں گزاریں۔ جب ہم نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں تو ہم اپنے دن کا ایک اہم حصہ اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں جس سے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے دوران اپنا ماحول بھی پرسکون رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی یا مداخلت سے بچا جا سکے۔ مسجد میں نماز پڑھنا۔ نماز میں دل لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں عبادت کرنے کا ایک خاص سکون اور روحانیت ہوتی ہے جہاں ایک ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا دل میں محبت اور اتحاد پیدا کرتا ہے۔ مسجد کا ماحول اللہ کی یاد میں غرق ہوتا ہے اور وہاں نماز پڑھنا دل کو سکون بخشتا ہے۔ نماز کے بعد دعا کرنا۔ نماز کے بعد دعا کرنا بھی دل لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم نماز کے بعد اللہ سے اپنی حاجت اور دعائیں کرتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ دعا کے دوران دل کی کھچک اور خواہشیں اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہیں جس سے
روحانی سکون ملتا ہے۔ دعا کرنے سے انسان کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز کو باقاعدہ اور مستقل طور پر پڑھنا۔ نماز کو باقاعدگی سے اور مستقل طور پر پڑھنا بھی دل لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہماری روحانیت کو بڑھاتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ باقاعدہ نماز پڑھنے سے دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے اور ہر نماز کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ عادت انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ نماز کے دوران دعا اور تذرع کرنا۔ نماز کے دوران دعا اور تذرع کرنا دل لگانے کا ایک اہم طریقوں میں سے ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھتا ہے تو اس کا دل اور زیادہ نرم اور عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تذرع اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ اللہ سے مانگنا انسان کے دل میں خشوع پیدا کرتا ہے اور اس کی نماز کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔